نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وسحرا۔ آیت مذکورہ میں عالمی بشریت کی تخلیق من الماء اور نسب و سحر کا ذکر ہے۔ نسب بنیادی طور پر اس رشتہ کو، اس قرابت کو کہا جاتا ہے جو والدین کی طرف ہو، والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے ہو، اور سحر صاد کے ساتھ وہ رشتہ اور تعلقات ہے جو بیوی کی طرف سے ہو اور جس کو عرف عام میں سسرال کہا جاتا ہے۔ یہ سب تعلقات، یہ سب قرابت ہے، یہ سب رشتہ داریاں اللہ کی طرف سے نعمتیں ہے، اور ان رشتوں کی، ان قرابتوں کی، ان رشتہ داروں کی قدر کرنا چاہیے۔ انسان مدنی الطبع ہے اور مختلف زاویوں سے، مختلف احوال میں، حالات میں مختلف چیزوں کے محتاج ہوتی ہے، اور جب انسان اپنی زندگی خوشگوار بناتے ہیں تو خوشگوار مزیدار زندگی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ رشتوں کا اور رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے؟ نہ کچھ کام کر سکتا ہے، نہ اپنے غم میں کوئی شریک کر سکتا ہے، نہ کوئی شریک ہو سکتا ہے، نہ خوشی میں کوئی شریک کر سکتا ہے، نہ خوشی میں شریک ہو سکتا ہے۔ اکیلا ذات تو اللہ کی ہے، یکتا ذات اللہ رب العالمین کی ہے، جس کے ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی سہیم نہیں ہے، اور انسان تو مخلوق ہے، محتاج ہے۔ انسانی معاشرتی زندگی میں انسانوں کے ضروریات ہوتی ہے، اور ضروری ہے کہ انسانی معاشرتی تشکیل میں نسب اور سحر کا لحاظ رکھا جائے، اور ظاہر ہے کہ انسانی معاشرتی زندگی میں نسب کا، تعلقات کا، رشتہ داریوں کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ یہ تمدنی زندگی، یہ معاشرتی تعلقات، یہ باہمی مدد اور امداد اللہ ہی کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، اور اللہ رب العالمین قدرت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ کمال قدرت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک، کوئی سہیم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت میں کامل ہے اور مکمل ہے، لیکن بعض بدبخت انسان، مشرکین، کافرین، منکرین اللہ کی ذات اور صفات میں، عبادت میں شریک بناتے ہیں، سہیم بناتے ہیں، اور ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں کہ نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ ضرر دے سکتے ہیں۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ یہ کفار اپنے رب کے مخالف ہے، پروردگار کے مخالف، اور یہ بدبخت لوگ اپنے رب کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، رب العالمین کو چھوڑ کر، جو تمام عالم کا پالنے والا ہے۔ اور پھر تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کفار کے مخالفت اور ایمان نہ لانے سے آپ مغموم نہ ہو، غمگین نہ ہو، کیونکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس لیے رسول بنا کر بھیجا ہے کہ آپ ایمان والوں کو خوشخبری سنائے اور کافروں کو جہنم سے، آگ سے ڈرائے،
لہذا کفار کے ایمان نہ لانے پر آپ غم مت کریں۔ آیت نمبر 57 میں فرمایا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان کی دعوت دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے احکامات پہنچاتے ہیں، تو وہ عالم انسانیت کے فلاح، صلاح، کامیابی، کامرانی دنیا اور آخرت میں ان کی کامیابی کی ایک کوشش کرتے ہیں۔ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دنیاوی مفاد اور دنیاوی فائدہ نہیں ہے۔ اسی محنت کے بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مزدوری نہیں لیتا، کوئی اجر نہیں لیتا، اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس فائدے کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اللہ کا راستہ اختیار کرو، اپنے پروردگار کے احکامات کو مانو۔ ظاہر ہے کہ کوئی شخص جب راہ راست پر آتا ہے تو پھر اسی کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن پیغمبرانہ شفقت کی اساس پر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا فائدہ قرار دیا۔ اور یہ ایسا ہے کہ کوئی شفیق اور مہربان باپ، بوڑھا باپ اپنے اولاد کو کہے کہ بھائی تم کھاؤ، تم پیو، یہی میرا کھانا ہے، یہی میرا پینا ہے، اور اسی پر میں نے خوش رہنا ہے۔ تفسیر میں یہ بھی احتمال ہے کہ اس کو اپنا فائدہ اسی لیے کہا ہوں کہ اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کو ملے گا، جیسا کہ حدیث صحیحہ میں ہے کہ جو شخص کسی کو نیک کاموں کی رہنمائی کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے، اور اس کے کہنے کے مطابق نیک عمل کرے تو اس کے عمل کا ثواب خود کرنے والے کو بھی پورا پورا ملتا ہے، جیسا کہ مسجد کی تعمیر ہے، قرآن و سنت کی تدریس ہے، کوئی بھی نیک عمل ہے، صدقہ جاریہ ہے، یہاں تک کہ افطاری بھی۔ مثلا روزہ دار کو ایک بار روزہ دار کو آپ افطاری کرائے تو اس روزے کا اجر پورا پورا آپ کو ملتا ہے، اور روزہ دار کے اجر میں کوئی فرق بھی نہیں آتا۔ افطاری کرنے والے کو اور کرانے والے کو دونوں کو پورا پورا اجر ملتا ہے۔ فَاسْأَلْ بِهِ خبیرہ کا معنی یہ ہے کہ آسمانوں زمینوں کو پیدا کرنا اور اپنے شان کے مطابق جلوہ افروز ہونا، یہ سب میرے رب رحمان کا کام ہے، اور اس کی تصدیق اگر مطلوب ہو، اس کی تحقیق اگر مطلوب ہو تو فَاسْأَلْ بِهِ خبیرہ کسی باخبر آدمی سے پوچھ لیجئے، اور باخبر سے مراد یا جبریل امین ہے یا کتب سابقہ ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ جب ان کو کہا جائے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو یہ عناد اور حسد کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ رحمان کون ہے جس کے سامنے ہم سجدہ کریں۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي اللہ پاک وہ ذات ہے خلق من الماء بشرا جس نے پیدا کیا ہے پانی سے بشراً انسان کو، فجعلہ پھر بنا دیا ہے اس کو نسباً خاندان، نسب خاندان کو کہتے ہیں، وسحراً اور سسرال والا، وکان ربک اور ہے آپ کا رب قدیراً بڑی قدرت والا، ویعبدون اور عبادت کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کے بغیر، ما ان چیزوں کی، موصوفہ بمعنی شیء، ما ان چیزوں کی لا ینفعہم ولا یضرہم جو ان کو نہ نفع دیتے ہیں اور نہ ضرر دیتے ہیں، وکان الکافر اور ہے کافر علی ربہ اپنے رب کے خلاف ظہیراً کمر بستہ، تیار مستعد ایکٹو۔ وما ارسلناک اور نہیں بھیجا ہے ہم نے آپ کو الا مبشراً مگر خوشخبری دینے والا، ونذیراً اور ڈرانے والا۔ قل کہہ دیجئے ما اسألکم علیہ من اجر میں نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر، الا من شاء مگر جو کوئی چاہے، ان یتخذ کہ اختیار کرے، الی ربہ اپنے رب کی طرف، سبیلاً کوئی راستہ، وتوکل اور آپ توکل بھروسہ کیجئے، علی الحی الذی اس ہمیشہ زندہ رہنے والے ذات پر،
لا یموت جس کو موت نہیں آتی، وسبح اور پاکیزگی بیان کرے، بحمدہ اب اس کے تعریف کے ساتھ، وکفا بہ اور کافی ہے وہ بھی ذنوب عبادہ اپنے بندوں کے گناہوں پر، خبیراً خبردار۔ کون سا ذات ہے وہ؟ الذی خلق السماوات جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما بینہما اور جو ان کے درمیان ہے، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوی پھر قائم ہوا، علی العرش عرش پر، علی الرحمن رحمان، فاسأل پس پوچھ لیجئے، بہ اس کے متعلق، خبیراً کسی باخبر سے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا جب ان کو کہا جائے کہ سجدہ کرو للرحمن رحمان کو، قالوا وہ کہتے ہیں، وَمَا الرحمن رحمان کیا ہے، أَنَسْجُدُ کیا ہم سجدہ کریں، لِمَا تَأْمُرُنَا جس کے ہمیں وہ حکم دی ہے، وَزَادُهُمْ نُفُورًا اور اس سے بڑھ جاتی ہے اس کی نفرت، ہے تو سجدہ لیکن سجدہ ہم کریں گے، اور جو سننے والے ہیں، ویڈیو سننے والے ہیں، ان پر سجدہ واجب نہیں ہے، اگر کرے تو بہتر ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم۔